بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی بڑے پیمانے پر قانون شکنی عروج پر، انتظامیہ نے ڈیپوٹیشن افسران کو غیر قانونی طور پر ضم کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پاؤں تلے رون دیے۔ غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر آ کر ضم ہو جانے والے اعلیٰ افسران کی اگلے گریڈ میں ترقیوں کی منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا۔ اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کے لیے ڈی پی سی طلب کرنے کی تیاریاں، اور اس حوالے سے ایک ویڈیو آلریڈی قسط نمبر 1 جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، اور قسط نمبر 2 جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ لسٹ جو ہے جو ای او بی آئی کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہے وہ ترقیوں کی حوالے سے ان کی جو ہے ہونے جا رہی ہے۔ یعنی ای او بی آئی میں خلاف ضابطہ ڈیپوٹیشن کے ذریعے تعینات ہونے اور غیر قانونی طور پر ضم ہو جانے والے افسران کی فہرست میں ہم نے پہلے سید اکبر عادل شاہ پر بات کی، پھر ڈاکٹر جاوید احمد شیخ پر بات کی۔ اب تیسرے نمبر پہ جو شخص ہیں ہم ان کا تذکرہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ سے ایک استدعا کروں گا، بخدا 10 بستہ گزارش ہے، اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ جی ہمیں بس پینشن کی خبر بتا دیجئے، پینشن میں اضافہ ہوا ہے نہیں ہوا، اور اگر ای او بی آئی کے اندر یہی کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، یہی کھیل کھیلا جا رہا، تو آپ پینشن سے محروم ہو جائیں گے۔ نہ آپ کی بیوگان پینشن لے گی، نہ آپ کے معذور بچے پینشن لیں گے، نہ آپ کی بچیوں کو پینشن ملے گی، یہ ادارہ ہی تباہ حال ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو خدا کے لیے ضرور سنیں۔ اور یہ جناب تیسرے نمبر پر جو شخص ہے اس کا نام ہے ذوالفقار علی، جس کا امپلائی نمبر ہے 917704، موجودہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز اسلام آباد، اور اس کا اصل محکمہ جو ہے وہ NADALIN نئی روشنی اسکول، اور اس کا عہدہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا تھا۔ یہ 2 مئی 1992 کو ڈیپوٹیشن پر ای او بی آئی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات ہوا تھا۔ ای او بی آئی کے افسر کی ملازمت کے لیے غیر متعلقہ ڈگری ایم اے ہسٹری کا حامل تھا۔ ذوالفقار علی بھی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اور نمبر 4 پہ جو شخص ہے اس کا نام ہے محمد ایوب، جس کا امپلائی نمبر ہے 917679، موجودہ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایجوکیٹنگ اتھارٹی اسلام آباد ہے۔ اس کا اصل محکمہ بھی NADLIN نئی روشنی اسکول تھا، اور یہ 17 دسمبر 1991 کو ای او بی آئی میں ڈیپوٹیشن پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے تعینات ہوا تھا۔ یہ جناب نمبر 5 پر ہے نور الدین شیخ، جس کا امپلائی نمبر ہے 918014، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز، اس اصل محکمہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ KWS بھی تھا، اور یہ 14 نومبر 1993 کو ایگزیکٹو افسر کی حیثیت سے ای او بی آئی میں تعینات ہوا تھا، اور حال ہی میں ریجنل ہیڈ ویسٹ ہارف کے انتہائی منفعت بخش عہدے سے ریٹائر ہوا ہے۔ اور اس کا بھائی بدر الدین شیخ بھی ای او بی آئی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن تعینات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور شخصیت ہے جن کا نام محمد علی خان ہے، امپلائی نمبر ہے ان کا 918310، موجودہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس، اس کا اصل محکمہ گورنمنٹ کمرشل آڈٹ ڈپارٹمنٹ، اور اس کا عہدہ سینئر آڈیٹر گریڈ 11 تھا، اور یہ 27 اکتوبر 1994 کو پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے ڈیپوٹیشن پر ای او بی آئی میں تعینات ہوا تھا۔ اور نمبر 7 پر جو ہے یہ نصرت اقبال ہے، یہ خاتون ہے، ان کا امپلائی نمبر ہے 918081، موجودہ ڈائریکٹر HR ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس، کا اصل محکمہ سندھ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کراچی، اور اس کا جو عہدہ تھا یہ ٹائپسٹ تھا۔ یہ خاتون افسر نیشنل بینک آف پاکستان کے اس وقت کے بدعنوان صدر MB عباسی کی سفارش پر 11 مئی 1994 کو ای او بی آئی میں ڈیپوٹیشن پر ایگزیکٹو افسر حیثیت سے تعینات ہوئی تھی۔ اس کی تعیناتی کے بعد اسے اس کی فرمائش پر اس وقت کے چیئرمین شیخ برکت اللہ کے آفس میں اسٹاف افسر تعینات کیا گیا تھا، لیکن جلد ہی اس کی ناتجربہ کاری اور ناقص کارکردگی کی بنا پر اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ابتدا ہی سے اسی سفارش اور انتہائی نااہل خاتون افسر
नुज़रत इकबाल का शुमार इदारा के डेड वुड मुलाजमीन में किया जाता है। EOBI के मुलाजमीन का कहना है कि दफ्तरी अमूर से कतई नावाकफियत, कंप्यूटर चलाने से बिल्कुल नाबल्द। इस खातून अफसर के पास ना जाने ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो अपनी इंतहाई नाअहलियत, मशकूक तालीम, मशकूक डोमिसाइल, बदनवानियों, नातजर्बाकारियों के बावजूद तरक्की पर तरक्कियों की मनाजिल तय करती रही है और आजकल कोई इसका बाल तक बीका नहीं कर सका है। नुज़रत इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल 1800 सीसी सरकारी गाड़ी नंबर GP 8399 है, जो कि वजारत समंदर पार पाकिस्तानी तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। ज़राए का कहना है कि एक मुतवस्सित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली इस खातून अफसर ने एक तवील अरसा तक EOBI के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में परचेज अफसर की हैसियत से काम किया और ऑफिस की कीमती साजो सामान की ख़रीदारी में फिर आपको पता तो है वो क्या कुछ होता है। अच्छा, और इसके बाद जनाब करोड़ों रुपए मालियत की इनके कारोबार है और ये रेंट ए कार का बिजनेस भी खुद चला रही हैं। ज़राए का कहना है कि नुज़रत इकबाल 2017 में EOBI की जानिब से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची में अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्की के लिए होने वाले एक माह के ट्रेनिंग कोर्स में तमाम पर्चों में फेल हो जाने के बावजूद बाद मेहरबान अफसरान ने ट्रेनिंग रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके नुज़रत इकबाल को अगले ओहदा डिप्टी डायरेक्टर पर तरक्की देने में उसकी भरपूर मुआवनत की थी। इन दिनों नुज़रत इकबाल का ये मामूल है कि वो शाज़िया रिजवी की मुकम्मल आशीर्वाद से या तो आए दिन मुख्तलिफ हीले बहानों से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहती हैं और हाजिरी की सूरत में डिपार्टमेंट में काम करने की बजाय शाज़िया रिजवी डायरेक्टर जनरल HR डिपार्टमेंट में खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर डेपुटेशन पर तैनात सेक्रेटरीट ग्रुप हुकूमत पाकिस्तान की ग्रेड 20 की एक खातून अफसर और अपने पिछले महकमा में बदउनवानियों के संगीन इल्ज़ाम में एक नैब रेफरेंस में नामजद के ऑफिस में गुजरता है। शाज़िया रिजवी डायरेक्टर जनरल HR जो है डिपार्टमेंट खुद भी एक इंतहाई नाअहल और कामचोर खातून अफसर है और डायरेक्टर जनरल HR डिपार्टमेंट के मनसब पर फायज होकर भारी तनख्वाह और पुरकशिश मराहत के बावजूद सिर्फ चंद घंटे के लिए ऑफिस आती हैं और इस कदर अहम ओहदे पर फायज होने के बावजूद मुख्तलिफ हीले बहानों से हफ्ते में 3-4 छुट्टियाँ ज़रूर करती है, जिसके बायस EOBI के हाजिर सर्विस रिटायर्ड और मुतवफ़्फ़िफ़ मुलाजमीन की बेवाओं और यतीम बच्चों की ज़रूरी दरख्वास्तें, मसाइल और दीगर अहम अमूर किसी कार्रवाई के बगैर सर्द खाने में पड़े रहते हैं, लेकिन इस बासर खातून अफसर से जवाबदेही करने वाला कोई नहीं है। बताया जाता है कि नुज़रत इकबाल MA उर्दू की डिग्री की हामिल और कराची की मुस्तकिल बाशिंदा होने के बावजूद सिंध देही ज़िला दादू के डोमिसाइल पर मुलाजमत कर रही है, जबकि EOBI के अफसरान के सबसे छोटे ओहदा एग्जीक्यूटिव अफसर के लिए भी कम अज़ कम तालीमी काबिलियत मास्टर इन सोशल साइंस मुकर्रर है, जबकि इसकी MA उर्दू की डिग्री EOBI के मुलाजमती कवानीन के तहत बिल्कुल गैर मुतल्लका है। दिलचस्प बात यह है कि MA उर्दू की डिग्री की हामिल इस खातून अफसर को उर्दू तक लिखना पढ़ना नहीं आती। नुज़रत इकबाल को माजी में उसकी नाअहलियत, गफलत और लापरवाही के बायस उसे इंतज़ामिया की जानिब से बारहा तंबीही लेटर्स भी जारी हो चुके हैं, जिनमें से चंद एक बरस कबल उसके शोहर की वफ़ात के बाद दौरान इद्दत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची के 6 माह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत पर सख्त इसरार और अगले ग्रेड में तरक्की के लालच के लिए किसी दारुल उलूम से मनपसंद फतवा हासिल करके और फिर मुख्तलिफ अहम शख्सियात और आला अफसरान से भारी सिफारिशों के ज़रिए वो EOBI की जानिब से इस ट्रेनिंग कोर्स में अपनी नामजदगी कराने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन दौरान ट्रेनिंग प्रोग्राम निम के आला तरीन तरबियती मयार और नकल पर पाबंदी के खौफ से वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंतज़ामिया को आगाह किए बगैर नामुकम्मल छोड़कर और बिला इजाज़त फरार होकर घर जाकर दोबारा इद्दत में बैठ गई थी, जिस पर EOBI की इंतज़ामिया ने इस अहम तरीन ट्रेनिंग सेट के ज़ाय होने और EOBI के लाखों रुपए के ट्रेनिंग फीस के नुकसान पर इस वाक़या का सख्त नोटिस लिया था और इसे सख्ती के साथ बात पुरस की गई थी, लेकिन इस बार भी चंद नादीदा हाथों के ज़रिए नुज़रत इकबाल खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी। मालूम हुआ है कि नुज़रत इकबाल इस साल अगस्त के महीने में रिटायर होने वाली है, लिहाजा शाज़िया रिजवी की पूरी कोशिश है कि इसे जाते जाते एक और तरक्की से नवाजने के लिए जल्द ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास तलब करके इसको जो है प्रमोशन दी जाए। इसी तरह हाल ही में नुज़रत इकबाल डायरेक्टर HR डिपार्टमेंट हेड ऑफिस और HR डिपार्टमेंट के एक और इंतहाई
افسر جو ہے وہ ڈیڈ ووڈ افسر سہیب علی بیگ اسسٹنٹ ڈائریکٹر HR ڈپارٹمنٹ نے دفتری معاملات میں انتہائی سنگین غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے EOBI کے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو کے حکم پر ادارہ میں 400 غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث اور نیب ریفرنس میں نامزد ایک اعلیٰ افسر کلیم پرویز بھٹا ڈائریکٹر جنرل آپریشن پنجاب کو دوسری بار جبری ریٹائر کے باوجود EOBI کا حاضر سروس افسر ظاہر کر کے HR ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سرٹیفکیٹ جاری کرنے پر چیئرمین شکیل احمد منگنیجو نے انتہائی سخت نوٹس لیا تھا اور ڈائریکٹر جنرل شازیہ رضوی کو ان دونوں نااہل اور ڈیڈ ووڈ افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی تھی۔ اگرچہ چیئرمین کی ہدایت پر محض خانہ پوری کے لیے ان دونوں افسران کو سنگین غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے پر ایکسپلینیشن لیٹر تو جاری کیے گئے، لیکن بعد ازاں اسی خاتون اعلیٰ افسر شازیہ رضوی کی مبینہ سرپرستی میں نصرت اقبال ڈائریکٹر اور سہیب علی بیگ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بچانے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان دونوں افسران کو بچانے کے لیے HR ڈپارٹمنٹ کے 2 بے قصور اسٹاف ملازمین عبدالرزاق سینئر اسسٹنٹ اور خورشید خٹک نیب قاصد کو اس کیس میں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مقررہ طریقہ کار کے مطابق ان دونوں ایکسپلینیشن لیٹرز کا نہ تو HR ڈپارٹمنٹ میں کوئی ریکارڈ موجود ہے اور نہ ہی اسے طریقہ کار کے مطابق EOBI کی ویب سائٹ پر موجود افسر آرڈر میں اپلوڈ کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے EOBI کے قانون شکن افسران کے بھاری اثر و رسوخ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو 8 نمبر پر ہیں وہ نذیر احمد جنیجو ہیں، امپلائی نمبر ہے ان کا 917908، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن، اس کا اصل محکمہ تعلیم حکومت سندھ، اور عہدہ ہائی اسکول ٹیچر، جو 3 نومبر 1993 ڈیپوٹیشن پر بطور ایگزیکٹو افسر تعینات ہوا تھا۔ فیلڈ آپریشنز میں کروڑوں روپے کمانے اور قیمتی اثاثہ جات بنانے کے بعد حال ہی میں ریٹائر ہوا ہے اعجاز حسین لاشاری، امپلائی نمبر ہے اس کا 918263، اس کا اصل محکمہ سندھ کچی آبادی اتھارٹی، اور عہدہ سپرنٹینڈنٹ، جو کہ 28 سپتمبر 1994 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر ایگزیکٹو افسر کی حیثیت سے تعینات ہوا تھا فیلڈ آپریشنز میں۔ جی ہاں، اور یہ بھی حال ہی میں ریٹائر ہوا ہے اور کروڑوں روپے کما کے ریٹائر ہوئے ہیں صاحب۔ محمد عرس بیلیم، یہ امپلائی نمبر ہے ان کا 918105، اس کا اصل محکمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور عہدہ اسسٹنٹ پروڈیوسر، 28 مئی 1994 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر ایگزیکٹو افسر کی حیثیت سے تعینات ہوا تھا اور یہ بھی حال ہی میں ریٹائر ہوا ہے۔ اور عبدالواحد رونجھا، یہ امپلائی نمبر ہے 918354، موجودہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن، اس وقت کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر محنت اور افرادی قوت غلام اکبر لاسی کی سفارش پر 12 دسمبر 1994 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر ایگزیکٹو افسر کی حیثیت سے تعینات ہوا تھا۔ اس کا اصل محکمہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اسلام آباد، اور اس کا عہدہ اسسٹنٹ ویلفیئر تھا۔ یہ اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کے منفعت بخش عہدہ پر فائز ہے۔ خورشید سومرو، یہ 12 نمبر پہ ہیں، امپلائی نمبر 920901، حال ہی میں ریٹائر ہونے والا اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز، جو 18 اپریل 1998 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر ایگزیکٹو افسر کی حیثیت سے تعینات ہوا تھا۔ اس کا اصل محکمہ کمیونیکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ، اور اس کا عہدہ اسسٹنٹ کا تھا اور یہ بھی حال ہی میں ریٹائر ہوا ہے۔ غلام یاسین، امپلائی نمبر ہے 919051، اس کا اصل محکمہ پاکستان اسٹیل ملز، اور اس کا عہدہ جونیئر آفیسر کا تھا۔ یہ 19 جولائی 1995 کو ڈیپوٹیشن پر EOBI میں ایگزیکٹو افسر تعینات ہوا تھا اور کچھ عرصہ قبل اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن ملتان کے عہدہ سے ریٹائر ہوا ہے۔ عبدالمجید جاوید، امپلائی نمبر ہے 920978، اس کا اصل محکمہ جو ہے یہ PPAC ہے اور اس کا عہدہ اکاؤنٹنٹ کا تھا، اور یہ 13 اگست 1998 کو ڈیپوٹیشن پر EOBI میں بطور ایگزیکٹو افسر تعینات ہوا تھا۔ اب بھی صوبہ پنجاب میں زیر ملازمت ہے۔ ضیاء الحق، امپلائی نمبر ہے اس کا 921700، اس کا اصل محکمہ ادارہ سماجی تحفظ سندھ CC ہے اور عہدہ جونیئر انجینئر تھا۔ 5 دسمبر 1998 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر بطور ایگزیکٹو افسر تعینات ہوا تھا اور کچھ عرصہ قبل اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ریٹائر ہوا ہے اور پرکشش مراحت کے ساتھ بھاری پینشن بھی لے رہا ہے۔ اسی طرح 16 نمبر پہ ہے حفیظ احمد، امپلائی نمبر یہ ہے 922270، اس کا اصل محکمہ ادارہ سماجی تحفظ سندھ یعنی CC ہے
عہدہ جونیئر انجینئر تھا اور یہ 30 اکتوبر 2000 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر ایگزیکٹو افسر کی حیثیت سے تعینات ہوا تھا اور آج کل اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل یہ جناب کام کر رہا ہے. کام کہاں کر رہا ہے؟ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دے رہا ہے. 17 نمبر پر ہے محمد رمضان، امپلائی نمبر ہے اس کا 918149. اس کا اصل محکمہ نیشنل ٹریفک کمیونیکیشن اور اس کا عہدہ اسٹینو ٹائپسٹ تھا اور یہ 9 اگست 1995 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر پرائیویٹ سیکرٹری تعینات ہوا تھا اور آج کل اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کے منفعت بخش عہدے پر تعینات ہے. نجم الدین نظامانی، امپلائی نمبر ہے 917931. اس کا اصل محکمہ وزارت محنت افرادی قوت اسلام آباد اور اس کا عہدہ اسٹینو ٹائپسٹ اور یہ 28 اگست 1993 کو EOBI میں اسٹینوگرافر کی حیثیت سے تعینات ہوا تھا اور اب بھی ریجنل آفس کوٹری میں زیر ملازمت ہے. نثار احمد مغل، امپلائی نمبر ہے اس کا 9179. اس کا اصل محکمہ بیورو آف اسٹیٹکس حکومت سندھ اور اس کا عہدہ جو ہے وہ اسٹینو ٹائپسٹ تھا. یہ 17 ستمبر 1995 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر PA کی حیثیت سے تعینات ہوا تھا اور نثار احمد نے جلد ہی اپنے زبردست اثر و رسوخ کی بدولت اپنا تبادلہ کراچی سے EOBI ریجن آفس سکر کرا لیا تاکہ وہ اپنے محسن اور وفاقی وزیر محنت افرادی قوت سید خورشید شاہ کے پرائیویٹ سیکٹری کی حیثیت سے ڈیوٹی کر سکے اور یہ وہاں پر مسلسل جو ہے یہ کام کرتا آ رہا ہے اور یہ اب بھی جو ہے EOBI ریجن آفس سکر کی بجائے سید خورشید احمد شاہ کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہے. اس نے اپنی جگہ کام کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ایک جعلی اور سیاسی بنیادوں پر بھرتی شدہ اور 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ کی زد سے بچ جانے والے ایک ناتجربہ کار اور جونیئر پرائیویٹ سیکرٹری میاں فرمان علی اندڑ کو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی سے تبادلہ کرا کے اس کی تعیناتی بھی ریجن آفس سکر میں کرا لی ہے. اسی طرح اظہار الحق ہے، یہ بھی جناب امپلائی نمبر اس کا ہے 921697. اس کا اصل محکمہ وزارت محنت سمندر افرادی قوت اسلام آباد اور اس کا عہدہ بھی اسٹینو ٹائپسٹ اور یہ 9 اکتوبر 1998 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر PA تعینات ہوا تھا اور اب بھی یہ صوبہ پنجاب میں ملازمت کر رہا ہے. 21 نمبر پہ ہے غلام یاسین بٹ. اس کا امپلائی نمبر ہے 917806. اس کا اصل محکمہ لیبر ڈویژن اسلام آباد اور اس کا عہدہ لوور ڈویژن کلرک اور یہ 1 اپریل 1992 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر PA تعینات ہوا تھا، صوبہ پنجاب میں زیر ملازمت ہے. 22 نمبر پہ محمد سلیم، امپلائی نمبر ہے اس کا 920945. اس کا اصل محکمہ لیبر ڈویژن وزارت محنت و افرادی قوت اسلام آباد، عہدہ لوور ڈویژن کلرک. 5 مئی 1998 کو EOBI میں اسسٹنٹ کی حیثیت سے تعینات ہوا تھا. میٹرک پاس محمد سلیم عرف سلیم پروٹوکول جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں تعینات ہے لیکن اس کی اصل ذمہ داری EOBI کے موجودہ اور سابق وزیروں، چیئرمین حضرات، اعلیٰ افسران، بورڈ آف ٹرسٹیز کے ارکان اور ان کے عزیز و اقارب اور دوستوں کو دیر رات کراچی ایئرپورٹ پر پروٹوکول دینا ہے اور یہ اس طرح کا جو ہے وہ اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جناب جاوید اقبال، امپلائی نمبر ہے 920514. اس کا اصل محکمہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بہاولپور، عہدہ تھا اس کا جناب عہدہ اس کا اسسٹنٹ تھا. 6 دسمبر 1995 کو EOBI میں ڈیپوٹیشن پر تعینات ہوا تھا. 24 نمبر پہ ہے پرویز نظام الدین، امپلائی نمبر ہے 922258. اس کا اصل محکمہ پاکستان ریلویز، عہدہ کلی تھا. پرویز نظام الدین EOBI کے HR ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کے طویل عرصہ تک کرتا دھرتا اور اعلیٰ افسر کے آشیرواد سے سلیکشن کے ذریعے ترقیوں پر ترقیاں پانے والے ایک اعلیٰ افسر معراج نظام الدین سابق ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ کا حقیقی بھائی ہے جسے 18 اپریل 2000 کو پہلے ریجنل آف ویسٹ ہارف کراچی میں سائیکلو سٹائل مشین آپریٹر کی حیثیت سے تعینات کرایا گیا اور پھر معاملہ ٹھنڈا ہونے پر اس کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا. پرویز نظام الدین کچھ عرصہ قبل ریٹائرمنٹ پر چلا گیا تھا لیکن حال ہی میں وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور ڈائریکٹر جنرل شاہزہ رضوی کے آفس میں روز نامچہ پر خدمات انجام دے رہا ہے. اس فہرست میں EOBI میں خلاف ضابطہ ڈیپوٹیشن پر آ کر ضم ہونے والے چھوٹے افسران کے چند ملازمین بھی شامل ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر آ کر EOBI میں تعینات ہونے اور پھر غیر قانونی طور پر ضم ہونے کے اس سنگین اسکینڈل میں EOBI کی پچھلی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ HR ڈپارٹمنٹ کے چند اعلیٰ افسران خصوصاً HR ڈپارٹمنٹ میں ایک جو افسر ہیں
طویل عرصہ تک راج کرنے والا سابق افسر معراج نظام الدین سابق ڈائریکٹر جنرل HR پوری طرح ملوث ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ EOBI میں آنے والے ہر نئے ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ اور چیئرمین حضرات کو اس معاملہ میں مکمل اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ EOBI میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے برخلاف بھاری سفارشوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر آ کر تعینات ہونے والے، غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات ہو جانے والے اور پھر غیر قانونی طور پر EOBI کی ملازمت میں ضم ہو جانے والے اور OPS افسران کی بھرمار کے باعث EOBI کے اصل اور سینئر تجربہ کار افسران ملازمین اپنی جائز ترقیوں کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان میں سے بیشتر افسران اور ملازمین اپنی جائز ترقیوں کا انتظار کرتے کرتے یا تو ملازمت سے ریٹائر ہو گئے ہیں یا سپرد خدا ہو گئے ہیں۔ تفصیلی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، میں آپ کے کمنٹ باکس میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ EOBI کے اندر جو اس طرح کی تباہی ہو رہی ہے، جو اس طرح کی بربادی ہو رہی ہے، جس طرح EOBI کے پیسے ڈوب رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، تو ان کو تباہی سے بچانا مقصود ہے۔ EOBI کو بچانا مقصود ہے، EOBI کو تباہی سے بچانا مقصود ہے، اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔